بیرسٹر گوہر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ سر پی ٹی آئی کے 10 اراکین قومی اسمبلی اپنے استعفوں کی منظوری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پٹیشنر بیان حلفی دیں کہ پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کی پارٹی پالیسی کو نہیں مانتے. انہوں نے اراکین کو 5 دن کی مہلت بھی دی ہے. سر کیا پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ میں واپسی کے لیے تیار ہیں اور عدالت میں بیان حلفی جمع کرائیں گے؟ تھوڑی سی میں اس کی تشخیص کروں گا. میں بھی اس میں وکیل ہوں، میں اور علی ظفر صاحب، اور ہم کورٹ میں تھے اور ہم نے پٹیشن ہی ڈرافٹ کی ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ آلدو اسپیکر کی اتھارٹی تو کو ہم ایسا سچ نہیں مانتے کہ امپورٹڈ ہے، اور یہ بہرحال جو انڈر دا کلر آف لا بھی کوئی ایکشن کرتا ہو، پر ہمارا کہنا یہی ہے کہ 123 استعفے دیے گئے تھے، اور اگر ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو ان سارے استعفوں کو اس مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کو اکٹھا ایکسیپٹ کر لیا جائے، نہ کہ یہ کہ آپ 10 استعفوں کو ایکسیپٹ کر لیں. ہمارا موقف جو کورٹ کے سامنے ہے، کورٹ کے آبزرویشن کا بصد احترام ہے، بر ان آبزرویشن کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. نہیں ہائی کورٹ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کروا لیں، اور نہیں انہوں نے 5 دن تک ہمیں مہلت دی ہے کہ اسی دوران کر لیں. ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے ہائی کورٹ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم نے استعفے تو دیے تھے، آئینی اور قانونی اعتبار سے یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے ایک سوال اور ایڈ کر لیں بیرسٹر علی ظفر جو ہے انکوائری کر کے. سر ایک سوال اور ایڈ کر لیں، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ جو 10 اراکین پارلیمنٹ ہیں یہ جانے کے لیے تیار ہیں، تو سر آپ بتائیں کہ واقعی یہ جانے کے لیے تیار ہیں؟ ان کا کیا اسٹیٹس؟ یہ میں اس کی ساری وضاحت کرتا ہوں کہ کیا ڈسکشن ہوئی تھی. وہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو اس کی لیکس آئی ہیں، اس لیک میں وزیر اعظم صاحب اور اس کے 5 وزراء ان کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 30 نام ہیں، ان میں سے 6 7 8 کے نام وہ نکال لیتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس پیش ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا کہیں گے کہ جی آپ کے سگنیچر غلط ہے، اور اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو ہم کہیں گے آپ کے سگنیچر ٹھیک ہے. آل یو ڈو از کہ یہ میاں صاحب کے پاس لندن میں بھیج دے، وہاں سے اپروول لے لے. ہم نے آئینی نقطہ اٹھایا کہ یہ آئینی ذمہ داری تو بہرحال اسپیکر کی ہے، تو اگر اسپیکر نے یہ کیا نہیں ہے تو لہٰذا یہ 10 ایکسیپٹ کرنا غیر آئینی ہے، اس کو ختم کیا جائے. جب یہ بات آئی کہ اگر میں اس کو کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس کو ختم بھی کرتے ہیں تو کیا آپ کا ارادہ ہے واپس پارلیمنٹ جانے کا، تو ہم نے کہا ہم پارٹی کے موقف کی تائید کرتے ہیں. اگر پارٹی واپس پارلیمنٹ میں جائے گی تو ہم ضرور جائیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم نے کورٹ سے یہ عرض کیا کہ پارلیمنٹ میں جانا نہ جانا ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور سیاسی فیصلے عدالتیں نہیں کیا کرتی، یہ پولیٹیکل کوسچن ہے. عدالت کے سامنے یہ صرف اور صرف یہ ایک نقطہ سامنے ہے کہ کیا ہمارے جو ایس ٹی پی ہے وہ کیا وزیر اعظم اور ان کے وزیروں کے کہنے پہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں، کیا یہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کر کے ہوئے ہیں یا نہیں. ہم نے یہ موقف کورٹ کے سامنے رکھا ہے. یہ پی ٹی آئی اسمبلی میں واپسی کا راستہ بنا رہے ہیں یا ضمنی الیکشن سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ سر نہیں ہم دیکھیں، مجھے کچھ موضوعات پر پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑا کنفیوژن کا شکار لگتی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ کچھ رزلٹ دوسرے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس طرح کے رزلٹ اب تک آئے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ مختلف چیزوں پر مختلف بیان بدل رہے ہیں. میں 3-4 چیزوں کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آرمی چیف کا معاملہ، اس کی تعیناتی کا معاملہ تھا، اس کو کتنا کنفیوژن کا شکار کیا، اور پھر کہا کہ میرٹ پہ اگر سلیکشن نہیں ہوتی تو بھائی 5 لوگ ہیں، اس میں کیا میرٹ پہ سلیکشن ہونی ہے، ایک آدمی اس میں سے آ جائے گا. لیکن اس کو متنازع بنایا، پھر بعد میں کہا کہ یہ چور ڈاکو نہیں کر سکتے ورنہ بندے ٹھیک ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کے معاملے پہ بڑا کنفیوژن ہے، اور وہ آڈیو لیکس کے بعد اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا، پتہ نہیں کہیں گم ہو گیا. یہ کوئی وزیر اعظم تھوڑی کہہ سکتا ہے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ کے بارے میں. کنفیوژن ہے نا. اسی طرح استعفوں کے معاملے میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کبھی یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے سارے استعفے دے دیے ہیں، پھر کسی کا استعفیٰ منظور کرتے ہو بھاگتے ہوئے عدالت چل جاتا ہے. اور اگر یہ آج بڑی حیرتناک بات تھی، 10 لوگ گئے کہہ رہے ہمارے استعفے منظور نہ کریں. ایک طرف تو آپ شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کریں، اور اگر وہ جو 123 میں سے 10 کے منظور کر لیے، نہیں سارے کریں، اور ساروں کے جس طرح کیے تو پھر وہ شکور شاد والی بات نکلے گی. شکور شاد صاحب نے کہا کہ یہ کلرک نے کہا اور اس کے اوپر دستخط کروا لیے، اس کا نہ کوئی تاریخ تھی نہ کوئی لیٹر ہیڈ تھا. یہ
اب اگر یہ سارے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان سا معاملہ ہے. کئی دفعہ اسپیکر صاحب کہہ چکے ہیں ایک ایک آدمی آئے اسپیکر کے پاس اور اپنی رضامندی ظاہر کر دے. یہ ایک ایک آدمی نہیں جا رہے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ بہت سارے لوگ رضامند نہیں ہیں. یہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنا ہوا ہے کہ ساروں کو اکٹھا کر کے نہیں اکٹھا ہی کریں گے, اور دوسری طرف ان لوگوں کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہوگا. لیکن اگر وہ اکیلے اکیلے ملیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ اس کے درمیان جو گیپس نظر آئیں گے جو پی ٹی آئی جو کلیم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہے نا, پی ٹی آئی کے جن 10 اراکین کے استعفوں کو حکومت نے منظور کیا وہ تو کہہ رہے ہیں یہ استعفے سیاسی تھے. اجتماعی استعفے حکومت کو الیکشن پر مجبور کرنے کے لیے دیے تھے. تو کیا تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو بیرسٹر صاحب بڑے آنریبل ہیں, انہوں نے 2-3 دفعہ نواز شریف صاحب کا نام لیا. تو میں بالکل عمران خان صاحب کی اور باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کی یہ فرسٹریشن سمجھ سکتی ہوں کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں اور ڈالر کی پرائسز گری ہیں اور اکانومی امپروو ہوئی ہے, مریم بی بی کا بھی پاسپورٹ ان کو واپس مل گیا اور وہ بھی اپنے والد سے ملنے چلی گئیں, اور بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. تو ان کی یہ گھبراہٹ جو ہے نا وہ مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کو کلیئر کرتی چلوں کہ ہم نیشنل اسمبلی کے کچھ رولز ہوتے ہیں. اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں نا, انہوں نے یا تو اپنے ریٹرن استعفے دینے ہوتے ہیں, یا وہ خود جاتے ہیں اسپیکر کے پاس, یا اسمبلی کے فلور پہ وہ کھڑے ہو کر اسپیچ کے دوران یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریزائن کرتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ عمران خان صاحب کی کہنے پہ, ان کی بلیک میل پہ, یا عمران خان صاحب کے ان کو ڈانٹنے پہ یا کہنے پہ کہ بھئی یہ ریٹرن, یا عمران خان صاحب نے شاید خود ہی لیٹر لکھ دی ہوں اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو, تو یہ پروسیجر نہیں ہوتا. پروسیجر, there is a certain procedure in the constitution, there are certain rules of procedure of the assembly, جس کے اندر یہ اسپیکر جو ہے نا ان کے پاس یہ ہوتا ہے. آپ اگر ان کے 123 لوگوں نے استعفیٰ دینا ہے تو بالکل عمار مسعود صاحب نے صحیح کہا کہ وہ جائیں ادھر جا کے حاضری کرائیں اور کہیں. بات یہ ہے کہ ان کے بیسکلی ان لوگوں نے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنے کی کوشش کی, اور اب جس طرح ان کو عادت ہے ہر چیز پہ یو ٹرن کرنے کی, تو اب ان کے جتنے لوگ جو کچھ لوگ جن کے استعفے منظور ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ دیکھو ہماری سیلریاں بھی بند ہو گئی ہیں, اور جس طرح آپ نے 2014 میں ان کو ویلکم کیا تھا تو اب بھی ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو فرسٹ آف آل پارٹی ڈیسیجن ہوئے گا, لیکن میرے پرسنلی پوائنٹ آف ویو سے تو آئی تھنک پارلیمنٹ از سپریم. پارلیمنٹیرینز ہے, پارلیمنٹیرین شوڈ بی دیئر. ان کا رول جو ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, ان کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن. ہم پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ میں آئیں, اپنے جو بھی ایشوز ہیں نا پارلیمنٹ میں ریز کریں. ٹھیک ہے, جتنے بھی ایشوز ہیں وہ پارلیمنٹ میں ریز کریں. اب ہائی کورٹ نے 5 دن کا ٹائم دیا ہے, تو کیا فیصلہ کیا پارٹی نے؟ نہیں, انیشیلی تو ایکچولی ہائی کورٹ نے کہا تھا ابھی 5 دن کا ٹائم نہیں دیا, وہ ایڈجرن ہوا ہے اور اس کا کوئی ڈیٹ نہیں دیا ہائی کورٹ نے. البتہ پارٹی کا ڈیسیجن یہی ہے, ہم نے واپس تو نہیں جانا پارلیمنٹ میں, اور نہیں ہم نے ہائی کورٹ کو یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جانے کے بدلے میں ہی ہمارے استعفوں کو منظور ریجیکٹ کیا جائے اور یہ آرڈر ختم کرے. آل وی وانٹ فرام دا ہائی کورٹ از دس کہ یہ جو استعفے منظور ہوئے, یہ اس فورم نے, اس اتھارٹی نے ایک آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ہمارے ایکسپٹ کیے, لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. اور ہم ممبر ہیں اور کلیم کرتے ہیں اور ہم پارٹی کے ساتھ سٹینڈ ہے, جو پارٹی نے فیصلہ کر لیا اس کے مطابق ہم چلیں گے. ہے نا, چیف جسٹس نے آج فیصل وارڈا کیس میں تاحیات نااہلی سے متعلق اہم ریمارکس بھی دیے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیصل وارڈا کی تاحیات نااہلی ختم ہونے جا رہی ہے, اور اگر فیصل وارڈا کے کیس میں تاحیات نااہلی ختم ہوتی ہے تو کیا اس فیصلے کا جو اثر ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے, وہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی پر بھی پڑے گا؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل ایز اے پولیٹیشین آئی پرسنلی تھنک کہ نااہلی ایک ٹینیور کے لیے ہونی چاہیے, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن شاید نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی امینڈمنٹ کی ریکوائرڈ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ فیصل وارڈا اور نواز شریف صاحب کے کیس کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا, ان کے اوپر جج ارشد ملک کا جو ہے جب ان کی بیان آ گیا اور اس سے پتہ چل گیا کہ نواز شریف صاحب کو جان بوجھ کے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ایک جھوٹا کیس ان کے لیے بنایا گیا تھا.